بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کرنے اور سلام کے جواب دینے کے ضروری مسائل یہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے سلام کے الفاظ کو صحیح بولنا، صحیح کہنا یہ ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سلام کے منقول اور مسنون الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ میں سلام کرنا یہ شرعاً سلام ہے نہیں، اس لیے اس کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ مسنون الفاظ، منقول الفاظ صرف دو قسم کے ہیں، السلام علیکم اور دوسرا ہے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے الگ نیکیاں ہیں، لیکن شروع کے الفاظ السلام علیکم اور سلام علیکم یہ دو لفظ ہیں۔ اس کے علاوہ جو السلام علیکم یہ غلط قسم کے الفاظ ہیں۔ السلام علیکم یہ سارے السلام علیکم یہ قسم کے غلط الفاظ ہیں، ان کا جواب بھی دینا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جواب میں صرف ایک لفظ ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اگر کہہ دی تو ٹھیک ہے، ورنہ صرف وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم دے السلام، وعلیکم السلام یہ سارے الفاظ غلط کہتے ہیں لوگ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلام کے جواب میں ومغفرتہ کہنا، یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بس برکاتہ تک اگر کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہہ لیں، ومغفرتہ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر خالی مکان میں کوئی شخص داخل ہو جہاں پر کوئی شخص موجود نہ ہو تو پھر سلام کے مسنون الفاظ یہ ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہاتھ یا سر وغیرہ کے اشارہ سے سلام کرنا، اشارہ کے ساتھ سلام کرنا، جیسے کوئی ہاتھ اٹھا لے تو اس طرح کرنا، یہ عیسائیوں کا سلام ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سلام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آواز پہنچا سکتا ہو تو پھر صرف اشارہ کے بغیر السلام علیکم کہہ دینا چاہیے اور جواب دینا چاہیے، اور اگر آواز پہنچانا مشکل ہو، مثلا کوئی دور سے گاڑی پہ گزر رہا ہے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں تو پھر اگر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، سر کا اشارہ کرتے ہیں تو پھر منہ سے بھی سلام کے الفاظ کہنا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ سلام صرف مردوں کے لیے، بالغ مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے بھی سنت ہے، بچوں اور عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتیں آپس میں سلام کیا کریں، اور مرد محرم عورتوں کو، اپنی بیوی کو اور بہن، ماں، اس طرح کی محرم عورتوں کو، بیٹی کو، ان عورتوں کو سلام کرے۔ اگر مرد کسی غیر محرم بوڑھی عورت کو سلام کرے جس سے بات کرنے میں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو بھی سلام کر سکتا ہے، وہ سلام کا جواب دے سکتی ہے، وہ بھی سلام کر سکتی ہے اور مرد سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ لیکن غیر محرم جو جوان عورت ہے جن سے بات کرنے میں شہوت اور فتنے کا اندیشہ ہو، ان کے ساتھ سلام کرنا درست نہیں ہے۔ اگر اس نے سلام کیا تو عورت جو ہے وہ دل میں جواب دے گی، زور سے نہیں دے گی۔ اگر عورت نے سلام کیا تو مرد، غیر محرم مرد جو ہے وہ دل میں جواب دے گا۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ کافر کو سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، یہ بات یاد رکھیں کہ تعظیم اور احترام کے طور پر کافر کو سلام کرنا یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر احترام اور تعظیم مقصود نہ ہو بلکہ صرف تحیہ کے طور پر اور احوال پوچھنے کے طور پر کوئی شخص کافر کو سلام کر دے، ضرورت کی وجہ سے کر دے، تعلقات کی وجہ سے کر دے تو پھر جائز ہے۔ تعلقات اور ضرورت کی وجہ سے کرنا تو جائز ہے، عام حالات میں نہیں کرنا چاہیے، عام حالات میں پھر بھی جائز نہیں ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ الفاظ اس طرح کہے السلام علی من اتبع الہدی یا السلام علیکہ کہہ دے، اور جو اگر وہ سلام کر دے تو صرف وعلیکم کہہ دے یا وعلیکہ کہہ دے، پورا سلام نہ کہہ دے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ فاسق ایسا شخص جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، علی الاعلان طور پر، علانیت طور پر بڑی بڑی گناہوں کا مرتکب ہو، فاسق اور فاجر قسم کا آدمی ہو، اس کو سلام کرنے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کی اصلاح کی امید ہو، آپ کا تبلیغی منصب مضبوط ہے، آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، آپ کی امید ہے کہ میں اس کو سلام کر دوں اس کی اصلاح ہو جائے گی، تو پھر کرنا چاہیے۔
اور اگر اس صورت میں اگر اس کی اصلاح کی امید تو نہ ہو لیکن سلام بند کرنے کی وجہ سے اس کی اور زیادہ گمراہ کرنے کا خطرہ ہو، دین سے نفرت پیدا ہونے کا خطرہ ہو اور گمراہی میں بھٹک جانے کا خطرہ ہو، تو پھر مجبوری کی وجہ سے پھر بھی سلام کر سکتے ہیں۔ ان دو حالتوں میں کر سکتے ہیں۔ عام حالات میں فاسق اور فاجر کے ساتھ اختلاط کرنا، محبت کرنا، سلام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ اگر دو شخص سامنے آ کر ایک ہی دفعہ دونوں کہہ دے، مثلا فون پر بات کرتے وقت یا ملاقات کرتے وقت دونوں ہی کہہ دے کہ السلام علیکم، دونوں ایک دوسرے کو کہہ دے، تو پھر دونوں پر جواب دینا بھی ضروری ہے۔ دونوں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور نویں بات یہ ہے کہ کھانے کے دوران اگر کوئی شخص حاضر ہو جائے، اگر کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہو تو پھر سلام کر سکتا ہے، سلام کر لے۔ اگر کھانے میں شریک ہونا نہیں چاہتا تو سلام کرنا مکروہ ہے۔ یہ کراہت اس وقت ہے کہ کھانے والا جو ہے وہ جواب دینے سے عاجز ہو، مثلا اس کے منہ میں لقمہ ہو، جواب میں تکلیف ہو تو پھر سلام کرنا مکروہ ہے، ورنہ پھر جائز ہے۔ پھر اگر کوئی شخص اس وقت سلام کر لے، کھانے میں شریک ہونا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، اگر اس نے سلام کیا تو کھانے والوں کو اگر جواب دینے میں تکلیف نہ ہو تو جواب دے دے، ورنہ جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اس موقع پر کہتے ہیں سلام قبول کرو، یہ غلط بات ہے، یہ بھی اصل بات ہے، یہ شرعی بات نہیں ہے۔ آخری 10ویں بات یہ ہے کہ خط یا میسج کا جواب دیتے وقت اس کا شرعی حکم کیا ہے کہ خط اور میسج میں آپ کو تحریر میں، کسی تحریر میں یا میسج میں آپ کو سلام آئے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ تحریری جواب دیتے ہیں، اس کو میسج کا جواب دیتے ہیں، تو پھر سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے، اس تک پہنچا دینا ضروری ہے، خواہ وائس ریکارڈ کے ذریعے سے ہو یا تحریر کے ذریعے سے ہو، اس کو سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اگر آپ اس کو میسج کا جواب نہیں دیتے ہیں تو پھر اپنے ساتھ سلام کا جواب کہہ دے، اس تک پہنچا دینا ضروری نہیں ہے۔ صرف بس جب آپ اس کا میسج دیکھ لیں یا سن لیں تو پھر وعلیکم السلام کہہ دے، اس تک پہنچا دینا پھر ضروری نہیں ہے۔ یہ کچھ ضروری مسائل تھے جن کا بیان کرنا ضروری تھا اور عمل میں لانے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔